اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا اس عمل کو جس میں خود اپنی ذات کو کسی طرح سے زرد و کوب میں لے کر آنا یا اپنی جسم کو نقصان پہنچانا. کیا اسلام کے دامن میں حضرت امیر حمزہ کے علاوہ دیگر شہداء نہیں تھے؟ آپ نے تو کبھی کسی کا ماتم اس طرح سے نہیں کیا. یا سمجھ لیں کہ جسے آپ ماتم کہہ رہی ہیں اس طرح سے سجا کے سنوار کے محفل کا انعقاد کر کے برملا برجستہ، کیا یہ شریعت اس کو پسند کرتی؟ اور میں نے اس کوشچن پھر بھی ایک منٹ کے لیے سائڈ میں رکھ دیا. میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو اس کی اجازت کس نیت سے، کس ارادے سے اور کس صبر سے دے سکتی؟ کیا یہ عقل کے منافی نہیں ہے؟ وہ مائیں جو بچوں کو جہاد کی اجازت دیتی ہیں تو وہ کس لیے دیتی ہیں؟ اور یہ ٹریننگ جہاد، کیا آپ اگر جہاد پہ جاتے ہیں تو کیا ایسے ہی بس تلوار اٹھائے چلے جاتے ہیں؟ مشق کرنی پڑتی ہے، اپنے بیٹے کو اس کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے. اول بات تو اگر آپ اسپیسیفکلی خونی ماتم کا کہہ رہے ہیں تو علماء کے درمیان اس میں اتنا اتفاق رائے نہیں ہے، اختلاف پایا جاتا ہے. میں دیگر اہل تسنن یا اہل تشیع علماء کے درمیان کے اختلافات کی بات نہیں کر رہی، خصوصاً اہل تشیع کے درمیان بھی علماء کے درمیان بے انتہا نا اتفاقی ہے اور اختلاف ہے اس میں کہ یہ خونی ماتم کیا جائے یا نہ کی جائے. تو میرا خیال ہے اس پر تو ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے، یہ علماء کا کام ہے. لیکن اگر آپ نارمل ماتم کی بات کریں جو باقاعدہ انعقاد کیا جاتا ہے ہماری محافل میں، اور خواتین بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی کریں، ہم تو واقعاً بات تو یہ کہ ہم چھوٹے سے بچے کو 6 مہینے کا بچہ بھی اگر آپ اس ٹائم میں یا حسین کہیں گے تو ہمارا بچہ یا حسین کے نام حسین پر اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھ لیا کرتا ہے، کیونکہ ہم سکھا رہے ہیں، ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. اچھا. ہمارے نزدیک اگر آپ عقل کی بات کریں گے تو ہمارے نزدیک ہم آواز حسین جس میں امام فرماتے حل من ناصر ینصرنا کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جب وقت کے امام زمان ہمارے وقت کے امام آئیں اور جب وہ پکارے تو ہمارے بچے انٹرین نہ ہوں. یہ ہمارے نزدیک ایک ٹریننگ ہے جس کو ہم دے رہے ہیں. خونی ماتم کا اگر بات نہ کیا جائے اور پھر بات کی جائے، جیسے آپ نے کہا کہ انعقاد محفل ماتم کا انعقاد کرنا درست نہیں ہے، بہرحال ہمیں سنت اصحاب سے ایک چیز مل رہی ہے، ہمیں سنت نبی سے ایک چیز مل رہی ہے. ہم وہ چھوڑ دیں آپ کی بات پانے. میرے سامنے ایک روایت کھلی ہوئی ہے، کتاب کا نام ہے کنز الاعمال، اور عبداللہ بن اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نوحہ کرتے ہوئے سنا، اور جب میں نے انہیں منع کیا کہ آپ نوحہ نہ کریں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو خالد بن ولید کی یاد میں وہ اس قدر روئے اور باقاعدہ ان کے سامنے 7 عورتیں روتی رہیں، اپنا سینہ پیٹتی رہیں، لیکن بجائے وہ ان کو روکتے اور ان کو خاموش کراتے، اپنے گریبان کو چاک کیا، چہرے پر مارا، اور لوگ ان تمام تر حالات کو دیکھتے رہے، آپ کو پانی پلائے، حتیٰ کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی. اور حضرت عمر نے آپ کو لوگوں کو روکا کہ مجھے مارنے سے یا مجھے رونے یا گریہ کرنے سے نہ روکا جائے. اس کے علاوہ ایک اور روایت میرے پاس معجم الکبیر سے، جس میں حضرت عمر ایک اور مقام پر ہمیں خالد بن مکرون کے رحلت کے وقت ہمیں روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یعنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماتم کرنا کسی طور سے واہن مذہب نہیں ہے، یا یہ سنت اصحاب میں سے ہے. اس کے علاوہ جب رسول مبین صلوات اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور خود ایک اور روایت میرے پاس بی بی عائشہ سے بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو اس کو اسکرین پر بھی شامل کر سکتے ہیں. وہ یہ لوگوں نے دیکھا، روایت لکھی ہے، اس صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت نمبر 2002 میرے خیال میں، اور آپ اسکرین پہ بھی دیکھ لیجیے گا. اس روایت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جب رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ بے انتہا رونے لگتی ہیں، اور اس قدر روتی ہیں کہ بار بار اپنے سینے پر ہاتھ مارتی جاتی ہیں اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارتی جاتی ہیں، لیکن وہاں پر کوئی روکنے والا نہیں تھا. آپ جانتے ہیں ایک ہوتی ہے سنت سے مراد کیا ہے، قول و فعل و تقریر، یعنی جس چیز کو رسول مبین نے خود کر کے دکھایا ہو یا ان کے سامنے کوئی چیز رونما ہو رہی ہو اور اس سے وہ منع نہ کریں، جانتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں تقریر. یعنی آپ نے اس سے منع نہیں کیا. جب حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم کو ان تمام تر چیزوں سے اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ نہ رونے سے، نہ ماتم کرنے سے، وہ آپ کو کوئی اذیت نہیں پہنچا رہے، وہ اپنے سینے پہ ماتم کر رہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا، یہ ہمارے یہاں ٹریننگ کا حصہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آج ہم نے بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور یا اس قدر اتنا بہتر بنا لیں کہ اگر کل وقت کا امام حسین، وقت کا حسین انہیں سوال کرے، انہیں اپنی نصرت کے لیے پکارے، تو بچے ڈر کے کہیں چھپ نہ جائیں، بلکہ انہیں یہ چیز دیکھنے کی عادت ہو. اور پھر وہی ہے تاکہ غم حسین، شاعر حسینی عام ہو سکے. لوگ پوچھیں نا، اگر ہم یہ سب ختم کر دیتے، اصل میں آپ نہ پوچھتے، کوئی نہ پوچھتا کیا ہے، کیوں ہے. امام حسین کی شہادت کو ایک بخار کا بہانہ دے کر نہ ختم کر دیا جاتا، بلکہ میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ لوگ کیوں نہیں روتے؟ آپ لوگ 2 مہینے چھوڑیے، آپ کے یہاں تو محرم الحرام میں بڑے بڑے مفتیان آپ لوگ کہتے ہیں، ہمیں رائے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محرم میں شادی کر لی جائے، محرم میں نکاح کا اہتمام کر لیا جائے. آپ کہتے ہیں بڑے سستے میں نکاح ہو جاتا ہے. میں آج آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ لوگ کیوں نہیں روکتے کہ محرم میں شادی بے
بیعہ یا دیگر تقاریب کا اہتمام نہ کیا جائے. آپ لوگ اس طرح کیوں نہیں روتے جیسے ہم روتے؟ چلے ماتم چھوڑیے, مشکل سے 10 دن میں ہمیں روتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ لوگوں کو چاہیے, حسین ابن علی نے تشیع کے اسلام کو زندہ نہیں کیا, یہ ایک مکتب کی جان نہیں بچائی, بلکہ دین اسلام کی سسکتی ہوئی سانسوں کو بچا کر دین اسلام کو ایک نئی روش عطا کی ہے. اگر حسین ابن علی نہ ہوتے تو یہ دین نہ ہوتا, یہ نماز, یہ روزہ کچھ بھی نہ ہوتا. حسین ابن علی کی یاد کے لیے آپ میں سے کتنے ہیں جو آنسو بہاتے ہیں, کتنے دن تک آنسو بہاتے ہیں, کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ مجھے تو کوئی اہتمام نظر نہیں آتا. ہم یہ پیک پہ جا کے اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو ماتم دیں گے, کم از کم کل روتے تو وہ نظر آ رہے ہوں گے. آج ہم 2 بار سینہ پیٹنا سکھائیں گے, اتنا دیں گے نا اپنی نسل کو, تو شاید وہ اتنا تو لیتے ہوئے نظر آئیں گے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ شاعر حسینی میں یا امام حسین کی یاد کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے ہم وہ کریں اور اس سے اجتناب نہ کریں. بلکہ آپ کو بھی ہماری رائے ہے کہ کبھی ماتم کے لیے امام حسین, کیونکہ یہ انسان کی خصلت ہے, یہ انسان کی سائیکی ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. جب دکھ ہوتا ہے نا, مسئلہ یہ کہ ہم نے حسین ابن علی کو اپنے باپ کے برابر بھی نہیں سمجھا. اگر آپ نے اپنے والد, اپنے بہن بھائی, اپنے ماں باپ کے برابر بھی حسین ابن علی کو سمجھا ہوتا نا, تو آپ نام حسین سنتے اور ہاتھ آپ کا سینے پہ ہوتا.